جی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی جاتی ہے، حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 4 طرح سے نکاح کیے جاتے تھے۔ پہلا طریقہ وہ ہے جس طریقے سے آج بھی لوگ کرتے ہیں، جیسے عام طریقہ ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد ولی کی طرف جو ہے یعنی ولی کے ہوتے ہوئے نکاح جس میں ہوتا ہے، اس طرح سے جیسے آج کے دور میں نکاح کا جو سنت نے طریقہ اختیار کیا، ایک طریقہ تو یہ ہوتا تھا، اور اس دور میں بھی ولی کی اجازت کے بغیر لوگ نکاح نہیں کرتے تھے، یعنی ولی کی موجودگی میں ایک قسم نکاح کی یہ بھی تھی، اس کی لوگ بیٹی کے یا رشتہ دار عورت کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتے تو وہ لوگ مہر مقرر کرتے، اپنی بیٹی یا اپنی رشتہ دار عورت سے نکاح کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی تو شوہر اسے کہتا، اللہ اکبر، فلاں مرد ایک خوبصورت مخاطر اور خاندانی آدمی کو بلاتا، مرد کو بلاتا اور اپنی بیوی کو کہتا کہ اس سے زنا کرو۔ اس کے بعد جب تک حمل کا پتہ نہ چلتا، عورت کا شوہر اس سے الگ رہتا۔ حمل واضح ہونے کے بعد اگر شوہر چاہتا تو خود بھی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا۔ یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ اعلیٰ خاندان خوبصورت اولاد پیدا ہو۔ اس نکاح کو نکاح استبضاع کہا جاتا ہے۔ اس قدر جاہلیت کا زمانہ ہے۔ اور پھر تیسرا طریقہ یہ تھا کہ 10 کی تعداد سے کم آدمی مل کر ایک ہی عورت سے بدکاری کرتے۔ حمل کے بعد جب وہ بچہ جنتی تو چند دنوں کے بعد وہ عورت ان سب مردوں کو بلاتی اور کسی کی بھی مجال نہ تھی کہ وہ آنے سے انکار کرتے۔ جب وہ سارے مرد کس قسم کی بے حیائی ہے، بات کرتے ہوئے اس قدر دل اس طرح سے ہوتا ہے کہ عورت کی عزت اس چیز کو گوارا کرتی ہے، اور یقین جانیے قریب ہے کہ ہمارا دل بھی اس چیز کے قریب جا رہا ہے۔ ایک ہی عورت کئی مردوں کے ساتھ اپنے جسم کو پیش کرتی ہے، اپنے جسم کو ہی مردوں کے لیے پیش کرتی ہے، اور پھر کیا ہوتا کہ جب بچہ جنتی تو چند دنوں کے بعد وہ عورت ان سب مردوں کو بلا کر کہتی کہ جو کچھ تم نے کیا تم خوب جانتے ہو، میں نے یہ بچہ جنا اے فلاں یہ تمہارا، کسی کے ساتھ بھی اس کو منسوب کر دیتی، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ عورت جس کا چاہتی نام لے دیتی اور بچہ قانونی طور پر اسی مرد کا ہو جاتا جس کا عورت نام لیتی، اور مرد کے لیے مجال تھی کہ وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ نکاح کا چوتھا طریقہ یہ تھا کہ عورت کے پاس بہت سے آدمی آتے جاتے تھے، یعنی باہر انہوں نے جھنڈا سا لگایا ہوتا تھا کہ یہاں پہ بدکاری ہوتی ہے تو تم لوگ آ سکتے ہو۔ ہر ایک اس سے بدکاری کرتا، یہ نہیں، یہ کامن تھا، عام تھا، ایک ہوتا چھپ چھپ کے ملنا۔ یہاں وہاں پہ اس چیز کو ایک، جیسے ہم نکاح کو امپورٹنس دیتے ہیں، وہاں زمانہ جاہلیت میں ویسے ہی تھا، اس کو نکاح کے ساتھ، نکاح زمانہ جاہلیت میں 4 قسم کی نکاح ہوتے تھے۔ تو عورت جس کے ساتھ مرضی بدکاری کرتی ہے، وہ عورت کسی کو منع نہیں کرتی تھی۔ یہ طوائفیں ہوتی تھی، جیسے آج بھی کوٹھے بنے ہوتے ہیں نا، جو علامت کے طور پر اپنے گھروں میں جھنڈے لگاتے تھے اوپر، جو چاہتا ان کے پاس آتا۔ جب ایسی عورت حاملہ ہو جاتی تو وہ بچہ جان لیتی، تو سارے مرد جو اس کے ساتھ بدکاری کرتے رہے کسی کافیہ شناس کو اس کے پاس بیچتے، اس اولاد کو جو ہوتی وہ اپنے علم قیافہ کے روح سے جس مرد کو اس بچے کے ساتھ منسوب کرے، یعنی بچے کی شکل و صورت دیکھ کر وہ مختلف مردوں کے بارے میں دیکھتی کہ اس کا کس کے ساتھ میچنگ ہو رہی ہے، تو وہ اسی کا بچہ قرار پاتا اور وہ مرد اس سے انکار نہیں کرتا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی آئے دین اسلام لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے سارے نکاح حرام کر دیے، صرف وہی نکاح باقی رکھا جو اب بھی رائج ہے۔
اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنے خوبصورت دین کے اندر رکھا ہے، اتنی غلاظت سے نکال کر۔ بچے رکھنے کی بات نہیں ہے، یہ تو آپس میں ان کا فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ بچوں کا تو کوئی قصور نہیں نا کہ بچوں کو رلنے کے لیے باہر پھینک دیا جائے، ٹھیک ہے۔ ایک ہمیں ابھی ریسنٹلی زنا کے بارے میں ہم پڑھے ہیں سورۃ نور کے اندر، تو اس میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایک عورت نے زنا کیا، حاملہ ہو گئی، تو آگے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے کہا پہلے بچہ پیدا ہوگا، پھر بچہ پیدا ہوا، پھر کہا کہ ابھی نہیں، جب تک یہ کھانے پینے کے قابل نہ ہو جائے، کھانے پینے کے قابل ہو گیا، پھر اللہ کے نبی نے اس کو، دیکھیے بچے کا تو کوئی قصور نہیں کہ وہ جو ہے اس طرح سے، اور پھر وہ بچہ کسی کو دے دیا گیا، تو یہ ہے کہ یہ تو ان کے آپس میں ان کا فیصلہ ہوگا کس کے پاس رہیں گی، ہم آپس میں فیصلہ کریں، اور پھر قانونی فیصلہ ہوگا، کیونکہ ہمارا قانون جو اس چیز کی جو ہے اجازت دے رہا ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو آپس میں راضی کر کے تو اپنا نکاح دوبارہ کروائیں، اسی شخص کے ساتھ نکاح کر لیں لیکن دوبارہ نکاح ہو جائے پراپر ولی کی اجازت سے۔ جی، پہلے عورت کی آپ سے حدیث شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ، اسماء ان کو سینڈ کر دیجیے گروپ میں، 4 نکاح کی جو اقسام ہے نا، وہ حدیث وہ کافی لمبی تھی تو لکھی نہیں جا سکتی تھی، اور وہی میں بھی سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا، ہمیں تھوڑا سا شعور ہے کہ ہم نے اپنی عزت کا خیال کیسے رکھنا ہے، ورنہ جاہلیت کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ عورتیں یعنی ٹیشو پیپر ہی ہے نا، یہ کوئی عزت، کوئی محبت، کوئی کیا ان رشتوں میں پیار ہو سکتے؟ ایسے جو رشتے بنتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے بہت شرم محسوس ہوتی ہے آج یہ بات کہتے ہوئے کہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لڑکیاں بھی لڑکے بھی، جو ایک ایک وقت میں 4 4 5 5 اتنے لوگوں کے ساتھ انوالو ہوتے، اور پہلے تھا موبائل تک، اب تو فزیکل ریلیشن میں بھی کسی کو جھجک نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو طرح طرح کی آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے حکمران اللہ تعالیٰ نے حکمران ہی ہمارے اچھے نہیں ہمیں ملے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ جو برائیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں یہ ان کا نتیجہ ہے، جاہلیت والی، بالکل جاہلانہ۔ اب تو زنا کرنا اس لیے آسان ہو گیا ہے، اب تو حمل گرانے کی میڈیسن جو استعمال کرنی جاتی ہے کوئی پتہ نہیں چلتا، تو بہت سی ایسی چیزیں آ گئی کہ جس سے دنیا سے چھپ کر زنا کرنا آسان ہو گیا، اور اللہ کی تو پرواہ ہمیں ہے ہی نہیں کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کو دین اسلام سے محبت کرنے، اس کی قدر کرنے، اس سے پیار کرنے، جس کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کو عزت نہیں دیتا، یہ عورت کو آزادی نہیں دیتا، جو اسلام نے عزت دیا، سارے مذاہب دیکھ لیں، ایک ایک کو پڑھیں، کہیں بھی آپ کو عورت کی اتنی عزت نظر نہیں آئے گی جو اسلام، یہ جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کی، ولی کس کے علاوہ بغیر اجازت نہیں نکاح کی، یہ بھی عورت کی عزت ہے۔ اگر یہ اجازت ہوتی تو لوگ، عورت چونکہ باتوں میں پسل جاتی ہے نا جلدی، عورت کیا کرتی ہے، عورت کی عقل ناقص ہوتی ہے، کوئی بھی آتا عورت کی جو ہے نا ناقص عقل کا استعمال کرتا، اس سے نکاح کرتا، اس سے اپنی ضروریت پوری کرتا، نہ عدالت میں قانون رائج نکاح رائج ہوتا،
درج ہوتا اور نہ ہی ماں باپ کو کسی اور کو پتا ہوتا، تو وہ مرد جب مرضی آتا اور جب مرضی چھوڑ کے چلا جاتا، کسی کو بھی پتا نہیں ہونا تھا۔ پھر اسی طرح وہی عورت ایک ہی وقت میں کئی لوگوں سے نکاح رکھ سکتی تھی، کسی کو کیا پتا کس کا فلاں سے نکاح ہوا ہے، کسی کو پتا ہی نہیں، اکیلے ہی نکاح کر لیے۔ تو پھر وہ جاہلیت والا زمانہ شروع ہو جانا تھا۔ تو یہ ولی کا اس لیے ضروری ہے کیونکہ نکاح جو ہے نا اس کا اعلان کرنا، نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے۔ جی، سزا ساس کو ملے گی جس نے کیا، پہلے تو آپ ایسا کریں نا، لیکن آپ کو پتہ نہیں یا پھر زبردستی ہے تو گناہ تو اس کو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معاملات میں آسانی پیدا کرے، اور اللہ ہمارے لیے ایک ایسا دور ہمیں مل جائے جہاں پہ ہم پاک رہیں اور پاک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ آج کے دور میں تو پاک کے لیے پاک ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا، اور اس کا ایک ہی حل ہے، بس دعا کریں۔ ہمیں نہیں پتا، ہم کیسے کسی کو جان سکتے ہیں؟ ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا ہمارے بچے کیا کیا کریکٹر ہے۔ جی ضرور مانگیے دعائیں، اور اللہ کو کہیں اللہ پاکیزہ انسان دینا، اللہ پاک انسان کے ساتھ ہمارا جوڑ بنانا، ہمارا نکاح کروانا، اور نکاح تک میری عزت کی حفاظت کرنا، میری نظر کی اور میرے دل کی، اپنی عزت کے لیے، اپنے نفس کے کنٹرول کے لیے اتنی دعائیں کریں کہ بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کیونکہ یہ نفس ہے نا تو کوئی بھی اس پہ حملہ کر سکتے ہیں، اور بہت سے حملے ہوتے بھی ہیں، اور ایک کمزور لمحہ آتا ہے جب کبھی تب کوئی ہمیں اپروچ کرے تو قریب ہوتے ہیں کہ ہم اس گہری کھائی میں گر جائیں۔ وہ کمزور لمحہ ہر ایک پر آتا ہے، اور جب کسی کی ضرورت ہوتی ہے اور تب کوئی غیر محرم مل جائے اور اس کی چاپلوسی والی باتیں، تو ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے قدم پھسل جاتے ہیں۔ جن کا کوئی ولی نہیں ہوتا، اس علاقے کا جو چودھری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حاکم ہوتا تھا نا، حاکم اس کا ولی ہوتا ہے، تو چونکہ حاکموں تک تو ہماری اپروچ نہیں ہے، تو اس علاقے کا جو جاننے والا بندہ ہوتا ہے، جسے آپ ممبر بھی کہتے ہیں، اور جس کی پہچان ہوتی ہے، جو فیصلے بھی کرتا ہے، تو وہ ولی ہوگا اس کا، جس کا کوئی ولی نہیں ہوتا۔ ناظم، ہاں ناظم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسلام نے ہر چیز، یعنی مقصد ہے کہ اعلانیہ نکاح، کہ کچھ لوگوں کو پتا چلے کہ نکاح ہو رہا ہے۔ ابھی ایک ریسنٹلی تھا کہ میرے والد محترم نے نکاح پڑھایا تھا، وہاں پہ عورت تھی کہ اس نے اپنے ولی شاید اپنے چچا کو یا اپنے ماموں کو بنایا، ایگزیکٹ یاد نہیں، تو جب نکاح پڑھا کے وہ آ گئے تب اتنا اعلانیہ نہیں تھا، 2-4 لوگوں کو پتا تھا موبائل پہ، اور رجسٹر بھی نہیں کیا نکاح۔ اب دیکھیے کہ اس کا نقصان کیا ہوا۔ سب سے پہلی چیز تو واپس آیا تو پتا چلا ان کو کہ اس کا تو بیٹا بھی ہے، تو انہوں نے کال کر کے کہا کہ آپ کا نکاح نہیں ہوا کیونکہ آپ بیٹے کی موجودگی میں کسی اور کو ولی لے آئے ہیں، تو اس لیے آپ کا نکاح باطل ہے، یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، چاہے میں پڑھا کے بھی آیا۔ تو اب دیکھیں کہ ایک تو وہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا، دوسرا جس کے ساتھ نکاح کیا تھا نا، وہ کچھ دیر کے بعد اس نے خود بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا کہ چلو اگین کر لیتے ہیں یا دوبارہ معاملات کر لیتے ہیں، تو اگر اخلاص ہوتا تو دوبارہ بھی ہو سکتا تھا نکاح۔ تو بیٹے کی موجودگی میں، یعنی اور کوئی پھر اگر آپ کا بیٹا ہے تو وہ سب سے پہلے پھر آپ کا ولی ہے، اگر باپ نہیں ہے یا پھر یہ دیکھیں کہ ولی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ باپ ہے ولی یا بھائی ہے یا بیٹا ہے، تو یہ موجود ہو انسان کسی اور کو ولی نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے۔
ولی پہلے ولی یہ ہیں، ان کی موجودگی میں یہ رضامند نہ ہو اور کسی اور کی رضامندی کافی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ یہ ہمارا ٹاپک ایک آنا ہے ڈیٹیل میں ولی کے بارے میں، تو اس میں بھی ہم احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ان کو سیکھیں گے۔ آج تو بس یہ اس نکاح کی میں سے کہ ہم جو ہے نا ایک پوائنٹ ہمارا نکلا تھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم۔